بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. اسٹیج پر جمع فروز معزز علماء کرام اور عزیز طلباء و طالبات، آواز کی نہیں ہے. جو موضوع مجھے دیا گیا تھا وہ تھا علم کی اہمیت اور طالب علم کے اوصاف. علم کی اہمیت کے تعلق سے جیسا کہ ابھی ہم نے ایک تقریر سنی کہ طالب علم نے بڑی اچھی گفتگو کی کہ اسلام میں علم کی کیا اہمیت ہے. علم کی اہمیت آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ پاک نے اس کائنات کا آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا تو اللہ کے رسول کی آمد سے قبل عرب معاشرے میں ہر طرح کی برائی پائی جاتی. جس معاشرے میں نبی کائنات اللہ پاک کا پیغام لے کر آتے ہیں، اللہ پاک کا دین لے کر آتے ہیں، اس معاشرے میں لگ بھگ تمام طرح کی برائیاں پائی جا رہی تھی. اس معاشرے میں رب کائنات نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلی وحی نازل کی اس کا تعلق علم سے تھا. اللہ فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی پاک آپ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی سماج جتنا بھی برائی کے درجے میں چلا جائے، کسی معاشرے میں، کسی سماج میں، کسی گھر میں، کسی پریوار میں اگر حد سے زیادہ برائی ہو رہی ہے، کوئی ایسا گاؤں ہے، کوئی ایسا معاشرہ ہے، کوئی ایسا سماج ہے جہاں برائی پنپ رہی ہے، جہاں جھوٹ کا غلبہ ہے، جہاں چوری کا غلبہ ہے، اس معاشرے سے، اس سماج سے، اس خاندان سے اگر اس برائی کو دور کرنا ہے تو وہاں علم کا جال بچھانا ہوگا. تاریخ گواہ ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی مدت میں دنیا کا کایا پلٹ کیا. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں جتنی بھی بھلائی ہے، اس دنیا میں جتنی بھی آپ اچھائی دیکھتے ہیں، دنیا میں نظر اٹھانے کے بعد دنیا میں جو بھی اچھائی آپ کو نظر آتی ہے وہ اچھائی دراصل علم کی وجہ سے. جو بھی دنیا میں اچھائی ہے، علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ وہ اچھائی صرف اور صرف علم کی وجہ سے. علم کی اہمیت، طلاب علم کی اہمیت حد سے زیادہ ہے. نبی کائنات فرماتے ہیں من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ، جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے نکلے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے. گویا جس طرح ایک مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے، جتنا اس کا مقام ہے، جتنا اس کا مرتبہ ہے، اسی طرح اتنا ہی مقام، اتنا ہی مرتبہ علم حاصل کرنے والوں کا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں سیأتیکم اقوام یطلبون العلم فإذا رأیتموہم فقولوا لهم مرحبا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک زمانے میں چند لوگ تمہارے پاس علم حاصل کرنے آئیں گے، جب وہ تمہارے پاس آئے تو تم انہیں اہلاً سہلاً مرحبا کہو. تو جو مدارس ہے، جو مدارس کا نظام ہے، جو شریعت پڑھنے والے طالب علم ہیں، آپ اپنے آپ کو، ہمارے بچے، ہماری بچیاں سن رہی ہیں، آپ اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں، آپ اپنے آپ کو دنیا کے سامنے نیچا نہ سمجھیں. آپ ہی وہ معزز لوگ ہیں، آپ ہی وہ مکرم لوگ ہیں، آپ ہی وہ باعزت لوگ ہیں جن کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں. اس کائنات میں آپ سے زیادہ مقام کسی کا نہیں ہے. اس کائنات میں بڑے سے بڑے رئیس لوگ ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر کو ہم نے دیکھا ہے، جب وہ اپنے والد کی جنازہ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو انہیں جنازہ کی دعا یاد نہیں ہوگی. کروڑوں کے مالک ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، پیسوں کا میل پیل ہے، بہت زیادہ مالدار ہے، لیکن جب وہ اپنے والد کے جنازے میں کھڑے ہو رہے ہیں تو انہیں جنازے کی دعا یاد نہیں. اس لیے آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ جو دین پڑھ رہے ہیں، آپ جو شریعت پڑھ رہے ہیں، آپ اللہ کے چنندہ لوگ ہیں. اللہ رب العالمین نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا اور لوگوں نے آپ کو پریشان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دیں پھر بھی میں اپنے دعوت
نیت ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُ مِنْكُمْ, جو تم میں سے سب سے بڑا ہوگا وہ امامت کرے گا. شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے دینی امامت کے ساتھ ساتھ دنیاوی امامت بھی مراد ہے. اگر آپ علم والے ہیں, شریعت والے ہیں, قرآن و حدیث کے جانکار ہیں, تو رب کائنات جہاں آپ کو مسجد کی امامت عطا کرے گا وہیں آپ کو دنیا کی بھی امامت عطا کرے گا. ایک طالب علم کا, شریعت پڑھنے والے کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے, کردار کیسا ہونا چاہیے, علم حاصل کرنے کے آداب کیا ہے, یہ بھی ایک بہت وسیع موضوع ہے. بنیادی طور پر سب سے پہلے جب آپ علم حاصل کرنے آئے ہیں, آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے وقف اگر کر دیا ہے تو آپ اپنی نیت کو خالص کر لیں. جب آپ علم حاصل کرنے آئے ہیں تو آپ یہ سوچ لیں کہ علم حاصل کرنے کا فقط واحد مقصد یہ ہوگا کہ ہم اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچائیں گے. معاشرے میں جو شرک کا غلبہ ہے اس شرک کا خاتمہ کریں گے, توحید کا پرچار و پرسار کریں گے. آپ اپنے وقت کی حفاظت کر لیجئے, آپ اپنے اساتذہ کی تعظیم اور عزت کر لیجئے. اور جو دوسری چیز وہ یہ کہ سب سے زیادہ آپ کو اس راستے میں وقت لگانا ہوگا, صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا. کوئی آدمی 2 رات میں حافظ قرآن نہیں بن جاتا, کوئی آدمی 1 ہفتہ میں عالم دین نہیں بن جاتا. امام بخاری کا نام آپ نے بارہا سنا ہوگا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بخاری شریف تصنیف کی ہے, اس بخاری شریف کو تصنیف کرنے میں 16 سال کی مدت لگی ہے. 1-2 سال نہیں, مکمل ایک آدمی جب 16 سال محنت کرتا ہے تب جا کر ایک کتاب دنیا میں آتی ہے جس کتاب کو قرآن مقدس کے بعد سب سے بڑا درجہ دیا جاتا ہے. تو جب آپ اس راستے میں آئے ہیں تو آپ کو صبر سے کام لینا ہوگا, آپ کو وقت لگانا ہوگا. اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کائنات کا جب انتقال ہوا, اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال کر گئے تو اس وقت میری عمر محض 13 سال کی تھی, میں 13 سال کا بچہ تھا. میں نے ایک انصاری صحابی سے کہا کہ ہم لوگ علم حاصل کرتے ہیں, لیکن انہوں نے انکار کر دیا. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں لوگوں کے دروازے پر جاتا, ظہر کے بعد اس کے دروازے پر پہنچتا اور بیٹھ جاتا, ان کے نکلنے کا انتظار کرتا. جب وہ عصر کے وقت نکلتے تو ان سے حدیثیں لیتا. اسی طرح حضرت بقی ابن مخلد حضرت امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں, وہ اندلس سے بغداد تشریف لاتے ہیں. اندلس سے بغداد حضرت بقی ابن مخلد امام احمد بن حنبل کے پاس صرف اور صرف حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے 2 سال پیدل چلا, تب جا کر وہ بغداد پہنچتے ہیں. جب وہ بغداد آئے تو ان کو پتا چلا کہ ہم جس آدمی کے پاس علم حاصل کرنے آئے ہیں بادشاہ نے ان کو گھر میں محصور کر دیا ہے, انہیں گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے, ان کا درس بند ہو گیا. حضرت بقی ابن مخلد بازار جاتے ہیں, فقیر والا لباس خریدتے ہیں, فقیر والا کپڑا خریدتے ہیں, اور روزانہ فقیر کا لباس پہن کر, فقیر والا کپڑا لے کر حضرت امام احمد بن حنبل کے گھر جاتے ہیں اور اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ میں روزانہ فقیر بن کر آپ کے پاس آؤں گا, آپ مجھے 1-2 حدیث لکھوا دیا کیجیے گا. اسی طرح آپ نے امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف کا نام سنا ہوگا. امام ابو یوسف کبھی بھی امام ابو حنیفہ کے درس سے غائب نہیں ہوتے تھے. ایک دن ان کے اپنے بیٹا کا انتقال ہو گیا. حضرت امام ابو یوسف کے بیٹا کا انتقال ہو جاتا ہے. حضرت امام ابو یوسف نے اپنے محلہ والے سے کہا کہ تم لوگ میرے بیٹے کی جنازہ پڑھ لینا, اسے دفن کر دینا. میں اپنے بیٹے کی تدفین میں اس لیے شریک نہیں ہو سکتا کہ مجھ سے امام ابو حنیفہ کا درس چھوٹ جائے گا. ایک آدمی جب اپنے بیٹے کے جنازے میں شریک نہیں ہوتا علم حاصل کرنے کے لیے, تب جا کر اللہ رب العالمین انہیں مقام عطا کرتا ہے. ہمارے بچے, ہماری بچیاں, ہمارا پیغام صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں اس علم کا بہت مقام ہے. آپ جس راستے پہ آ رہے ہیں اس راستے کا بہت مقام ہے.
اس پوری کائنات کو آج بھی اچھے عالم کی ضرورت ہے، اس پوری دنیا کو آج بھی اچھے خطیب کی ضرورت ہے، اس پوری دنیا کو جتنے مدارس چل رہے ہیں ان مدارس کو اچھے اساتذہ کی ضرورت ہے، ہماری بچیاں سن رہی ہیں، پورے معاشرے کو اچھی عالمہ کی ضرورت ہے، اچھی داعیہ کی ضرورت ہے۔ بہت سے ایسے بنات چل رہے ہیں جہاں صلاحیت مند بچیاں چاہیے جو معیاری کتابیں ہیں ان کتابوں کی وہ تدریس کر سکے۔ اس لیے آپ کا مقام اس کائنات میں بہت بڑا ہے، آپ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے۔ کرتا پیجامہ ٹوپی لگانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دنیا کے سامنے نیچے ہیں، آپ کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہے۔ آج بھی پوری دنیا پہ اگر کوئی حکومت کرتا ہے تو اگر دنیا کی تاریخ سے مولانا کی تاریخ مٹا دی جائے، آپ کے بغل کے دیش ہندوستان سے اگر مولانا ابوالکلام آزاد کا نام ختم کر دیا جائے تو ہندوستان کی تاریخ نہیں بچتی۔ مولانا آزاد کے بغیر ہندوستان کا تصور نہیں ہے۔ اس کائنات میں جو بھی اچھائی ہے وہ علم دین کی وجہ سے ہے، علماء کی وجہ سے ہے۔ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم، کہ اگر علماء نہ ہوتے، دین کے جانکار نہ ہوتے، شریعت کے جانکار نہ ہوتے تو دنیا کے لوگ جانور کی طرح زندگی گزارتے۔ اس لیے آپ اپنے مقام کو سمجھیے، آپ اپنے مرتبے کو سمجھیے۔ ہم اپنی بچیوں سے گزارش کریں گے کہ معاشرے کو ایک اچھی عالمہ کی ضرورت ہے، اچھی داعیہ کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے آپ کو اس لائق بنائیے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو علم نافع عطا فرمائے، ہمیں سالے کی توفیق دے۔ ہمارے جو بچے ہیں، جو کل کے لیڈر ہیں، کل کے قائد ہیں، اللہ رب العالمین انہیں زیور علم سے آراستہ اور پیراستہ کر دے۔ اللہ ہم نے جو باتیں کہی ہیں سب سے پہلے ہمیں اور پھر تمام سننے والے کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ وقت کا بہت کم تھا، ورنہ شیخ کا خطاب بہت دیر تک ہوا کرتا ہے۔ بہت ہی قیمتی خطاب ہوا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے سال بھی ان کی دیدار ہے۔ کہتے ہیں کانٹوں میں جو کھلتا ہے شعلوں میں جو پلتا ہے، کانٹوں میں جو کھلتا ہے شعلوں میں جو پلتا ہے اور پھر ہی گلشن کی تعریف بدلتا ہے۔ بہت ہی علمی تقریر، علمی خطاب آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ کیا ضرورت